الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے دوسرے باب صیغوں کے بیان کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم فعل مضارع مجہول اور فعل نفی کے گردانوں کو پڑھیں گے. اس بعد فعل مضارع مجہول دیکھیں. فعل مضارع معلوم ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 3 وزن کے اوپر آتا ہے. یفعلو کے وزن پر آتا ہے، یفعلو کے وزن پر آتا ہے اور یفعلو کے وزن پر آتا ہے. عین کلمہ میں 3 حرکات ہیں، لیکن جو فعل مضارع مجہول ہے اس کا ایک ہی وزن ہے. اس میں عین کلمہ پر بھی ضمہ آئے گا اور شروع میں جو حروف عتین ہیں اس پر بھی ضمہ آئے گا. جیسے اس کو پڑھا جائے گا یفعلو یفعلان یفعلونا، تفعلو تفعلان یفعلنا، تفعلونا تفعلین تفعلنا، افعلو نفعلو. اور بالکل اسی طرح جو صیغے فعل مضارع معلوم میں ڈبل تھے وہی صیغے فعل مضارع مجہول میں بھی ڈبل ہوں گے. وہاں پر تفعلو ڈبل تھا، یہاں پہ تفعلو ڈبل ہوگا. اور وہاں پر ایک صیغہ ٹرپل تھا اور وہ تھا تفعلانی، یہاں پر وہی صیغہ ٹرپل مجہول میں بھی ہوگا، یعنی تفعلانی. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ فعل نفی مضارع معروف، جس طریقے سے ہم نے ماضی کو منفی بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے شروع میں میم الف ما یا پھر لام الف لا لگا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح مضارع کو بھی منفی بنانے کا طریقہ ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ مضارع کو نفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں لام الف لا ہی لگے گا، اس کے شروع میں میم الف ما نہیں لگا سکتے. یہ حضرت نے فرمایا کہ نفی فعل مضارع معروف لا یفعلو لا یفعلانی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ عین کلمے پہ فتح پڑھیں، آپ عین کلمے پر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ عین کلمہ پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح فعل نفی مضارع مجہول، جیسے نفی مضارع معلوم میں 3 حرکات پڑھی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح جو مضارع مجہول ہے اس میں صرف ایک ہی حرکت پڑھی جائے گی، یعنی شروع میں حروف عتین پر بھی ضمہ اور عین کلمہ پر بھی ضمہ، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے مضارع مجہول میں کیا تھا. اب اس کے آگے انہوں نے حضرت نے 2 صیغے لکھے ہیں، یعنی پوری گردان آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں. لا یفعلو لا یفعلان لا یفعلون لا تفعلو لا تفعلان لا یفعلنا لا تفعلون لا تفعلین لا تفعلنا لا افعلو لا نفعلو. اس کے بعد اگلی بات دیکھیں، اس میں اگلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے کہ مضارع کو منفی بنانے میں اس میں ایک تو ہے سادہ نفی، یعنی اگر وہاں پہ اس بات ہے تو یہ نفی ہے، اور دوسرا ہے نفی کے اندر تاکید پیدا کرنا. اور دوسری بات آپ ایک اور سمجھیں کہ مضارع میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس میں حال والا زمانہ ہوتا ہے، دوسرا اس میں مستقبل والا زمانہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مثبت والا معنی ختم کر کے ایک تو نفی والا معنی آ جاتا ہے، دوسرا اس میں سادہ نفی کے بجائے تاکید والی سختی اور شدت والی نفی آتی ہے، اور تیسرا اس میں حال کا زمانہ ختم کر کے مستقبل کا زمانہ آ جاتا ہے. جب یہ 3 چیزیں آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں با لن ناصبہ، یعنی مضارع پر لام نون زبر لن ناصبہ داخل ہو تو یہ 3 کام کرتا ہے. حال والا معنی ختم کر کے مستقبل کا معنی کر دیتا ہے، اور اسی طرح مثبت کا معنی ختم کر کے منفی کا معنی کر دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر منفی میں تاکید پیدا کرتا ہے. یہ تو ہو گیا معنی کے اندر عمل جو لام نون زبر لن کرتا ہے. آگے یہ لفظوں کے اندر بھی کچھ عمل کرتا ہے. لفظوں کے اندر عمل کیا کرتا ہے وہ حضرت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. پہلا مسئلہ حضرت نے یہ ذکر کیا کہ لام نون زبر لن ہے، یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے اور 5 صیغوں کو جزم دے دیتا ہے. وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ ایک تو ہے یفعلو، دوسرا تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اگر اس میں تفعلو کو آپ ڈبل شمار کریں، ایک واحد مؤنث غائب، دوسرا واحد مذکر مخاطب، تو پھر 2 ہیں. اور اگر آپ اس کو ایک شمار کریں تو یہ کل 4 صیغے ہیں جن کے آخر میں نصب داخل کر دیتا ہے، لام نون زبر لن. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ لام نون زبر لن مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو میں نصب کر دیتا ہے، یعنی فتح لے آتا ہے. تو ایک کام تو یہ کرتا ہے، یعنی یفعلو ہے تو اس کو کر دے گا لن یفعلا، آخر میں فتح آ جائے گا. تفعلو ہے تو پھر کر دے گا اسے لن تفعلا، اور اسی طریقے سے افعلو کو لن افعلا، نفعلو کو لن نفعلا، تو آخر میں فتح لے آئے گا، نصب لے آئے گا. اور اس کے علاوہ آگے حضرت نے فرمایا کل 5 صیغے ایسے ہیں جن 5 صیغوں سے آخر سے نون اعرابی گزرا دیتا ہے. وہ کون سے؟ ایک یفعلانی، دوسرا تفعلانی، تیسرا یفعلونا، چوتھا تفعلونا اور 5واں تفعلینا. یہ 5 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں جو نون ہے اس نون کو نون اعرابی کہا جاتا ہے. نون اعرابی کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی اس کو ہوتا ہے جو مورب کی علامت ہوتا ہے، مورب کی پہچان ہوتا ہے. تو یہ نون اعرابی یہ بتاتا ہے کہ یہ صیغہ مورب ہے، مبنی نہیں ہے. اس نون اعرابی کو لام نون زبر لن آ کر گرا دیتا ہے.
مثال کے طور پہ یفعلانی ہے، اس کے شروع میں جب لام نون زبر لن داخل ہوگا تو یہ بن جائے گا لن یفعلا۔ اسی طرح تفعلانی ہے، جب شروع میں لام نون زبر لن داخل ہوگا تو یہ بجے گا لن تفعلا۔ اسی طرح یفعلون سے لن یفعلو، تفعلون سے لن تفعلو، اور تفعلین سے لن تفعلی۔ یہ میں نے ساری کے ساری جو میں نے مضارع پڑھے ہیں وہ میں نے عین کلمہ کے فتح کے ساتھ پڑھے ہیں۔ اس میں آپ عین کلمہ کا کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں عین کلمہ کا ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی گردان پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ ان سیغوں سے نون رابی کو گرا دیتا ہے، اور یفعلنا تفعلنا میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ دو سیغے باقی بچے ہیں جن دو سیغوں میں لام نون زبر لن کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ دو سیغے کون سے ہیں؟ ایک ہے جمع مؤنث غائب کا سیغہ، دوسرا ہے جمع مؤنث حاضر کا سیغہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مضارع کی پوری گردان میں صرف یہ دو سیغے مبنی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے آخر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا یفعلنا اور تفعلنا میں کچھ عمل نہیں کرتا، اور مضارع مثبت کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ معنی والا عمل جب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مضارع مثبت کو منفی کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے حال کا معنی ختم کر کے مستقبل کا معنی کر دیتا ہے، اور نفی کے اندر بھی یہ تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ باقی اس کی گردان ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں گردان لام نون زبر لن کے ساتھ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ فرما رہے ہیں نفی تاکید بلن در فعل مستقبل معروف۔ بلن کا مطلب ہوتا ہے لن کے ساتھ، در فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف میں وہ گردان دیکھیں لن یفعلا لن یفعلا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو سارے کے سارے میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں جو آگے حضرت نے فرمایا تھا۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ اس کو یفعلا بھی پڑھ سکتے ہیں، یفعولا بھی پڑھ سکتے ہیں، یفعیلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ عین کلمہ کے اوپر تینوں حرکات ہیں، اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ 5 سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نصب آئے گا یعنی فتح آئے گا۔ وہ سیغے کون سے ہیں؟ وہ ان میں یہ ہے لن یفعلا، اس کے آخر میں آپ فتح پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے لن تفعلا دوسرا یہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے لن افعلا، اور چوتھے نمبر پر ہے لن نفعلا۔ کیونکہ تفعلا کو اگر آپ ڈبل کرتے ہیں تو پھر یہ بن جائیں گے 5 سیغے، اگر آپ اس کو سنگل کرتے ہیں تو پھر یہ 4 سیغے بنیں گے جن کے آخر میں نصب یعنی فتح ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے سیغے ہیں جن کے آخر سے نون اعرابی گرا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے لن یفعلا، کیونکہ یہ یفعلانی تھا تو ادھر سے آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ دوسرے نمبر پر ہے یفعلو، اس کے آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ تیسرے نمبر پر ہے تفعلا، نون اعرابی گر گیا، اور اسی طریقے سے تفعلو سے نون اعرابی گر گیا، تفعلی سے نون اعرابی گر گیا۔ یہ سارے سیغے ایسے ہیں جن کے آخر سے نون اعرابی گر چکا ہے۔ 2 سیغے البتہ اس کے اندر ایسے ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور وہ 2 سیغے ہیں جمع مؤنث کے۔ ایک ان میں ہے لن یفعلنا، اور دوسرا اس کے اندر ہے لن تفعلنا۔ یہ 2 سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گیا معروف کی گردان۔ آگے مجہول کی گردان ہے نفی تاکید بلند در فعل مستقبل مجہول۔ تو اس میں مجہول کی گردان بھی ایسے ہی ہے، فرق اس میں یہ ہے کہ معروف میں عین کلمے کے اوپر تینوں حرکات ہیں، لیکن مجہول میں عین کلمے کے اوپر صرف ایک ہی حرکت ہوگی، اور وہ حرکت ضمہ کی ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے مضارع معلوم میں 3 حرکات ہوتی ہیں اور مضارع مجہول میں صرف ایک ہی حرکت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے گردان نہیں لکھی ہے، گردان آپ اسی کو ہی اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ لن یفعلا لن یفعلا لن یفعلو لن تفعلا لن تفعلا لن یفعلنا لن تفعلو لن تفعلی لن تفعلنا لن افعلا لن نفعلا۔ اور یہ پوری گردان میں نے آپ کو مجہول کے طریقے سے پڑھ کر دکھا دی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت فرماتے ہیں ان کئی اور اذن بھی لام نون زبر لن کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے لام نون زبر لن 5 سیغوں کے آخر میں نصب یعنی فتح دے دیتا ہے، اور تثنیہ اور جمع کے سیغوں سے نون گرا دیتا ہے، جمع مؤنث کے 2 سیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، بالکل یہ 3 حرف بھی یہی والا کام ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان یفعلا، یہ جو ان داخل ہوا تھا اس نے یفعلو کے آخر سے پیش گرا کے فتح لے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے کئی یفعلا، یہ کئی شروع میں داخل ہوا تھا، اس نے یفعلو کے آخر سے ضمہ گرا کے اس پر فتح لے آیا ہے۔ اسی طرح اذن یفعلا، اذن داخل ہوا تھا تو اس کے آخر میں اس نے ضمہ گرا کر فتح لیا ہے۔ تو پوری کی پوری گردان جیسے لام نون زبر لن کے ساتھ آپ نے پڑھی ہے، بالکل ایسے ہی پوری گردان حمزہ نون زبر ان کے ساتھ، کاف یا زبر کئی کے ساتھ، اور حمزہ ذال نون اذن کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری گردان معروف اور مجہول گردان کر لینی چاہیے۔ تو بطور نمونہ کے 1-2 سیغے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، حضرت نے بھی 1-2 سیغے ہی ذکر کیے ہیں، باقی پوری کی پوری گردان آپ اسی کے اوپر قیاس کر کے سمجھ سکتے ہیں۔